بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہی لوگ کائنات کی تسخیر میں کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے وجود کی خاموش طاقتوں کو پہچان لیا، اور جسے دنیا محض ایک خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، صاحب بصیرت اس کو اپنی تقدیر کا خالق بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس سناٹے کی آواز سنی ہے جو آپ کے دماغ کے بند گوشوں میں گونجتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسی روشن دان ہے جہاں سے نکلنے والی ایک لہر میلوں دور بیٹھے کسی شخص کے دل کے دھڑکتے ہوئے زخموں کو بھر بھی سکتی ہے اور اس کے ارادوں میں ہلچل بھی مچا سکتی ہے؟ آج ہم اس علمی اور نفسیاتی معراج کی بات کریں گے، جہاں لفظ مر جاتے ہیں اور صرف ارادہ بولتا ہے، جہاں آپ کی سوچ کی فریکوینسی کائنات کے تاروں کو ایسے چھیڑتی ہے کہ سمندر پار بیٹھا شخص بھی تڑپ کر آپ کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو محض معلومات کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ سلطان الوظائف کی جانب سے آپ کی روح کو وہ بیداری دینے کا ایک عمل ہے جس کے بعد آپ خود کو ایک مجبور انسان نہیں بلکہ کائنات کا ایک سلطان ارادہ محسوس کریں گے۔ تو دل کے کان کھول کر اس سفر میں میرے ہمرکاب ہو جائیے، کیونکہ آج کے بعد آپ کا ہر خیال ایک حقیقت بننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام روحانی مسافروں، طالب حق اور اس کائناتی نظام کے پوشیدہ کوڈز کو ڈیکوڈ کرنے کے متلاشیوں کو سلطان الوظائف کے اس مخصوص روحانی و علمی ڈیسک سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کی سلامتی ہو، آپ کے ارادوں کی سلامتی ہو، اور آپ کے اس باطن کی سلامتی ہو جو اس وقت علم کی پیاس کے لیے اس آواز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سلطان الوظائف آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں مادی دنیا کی دیواریں ریت کی طرح گر جاتی ہیں اور صرف روح کا وہ الیکٹرک کرنٹ باقی رہ جاتا ہے جو ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے۔ نفسیات کے جدید ترین نظریات، چاہے وہ کوانٹم فزکس ہو یا پیرا سائیکالوجی، اب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ انسانی دماغ محض ایک حیاتیاتی عضو نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کا سب سے حساس اور طاقتور اینٹینا ہے جسے ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ وہ دراصل آپ کے دماغ کے نیورونز سے نکلنے والی وہ برقی لہریں ہیں جو فضا میں موجود کاسمک ویب کے ذریعے سفر کرتی ہیں۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ محض ایک یاد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے دماغ سے ایک سگنل براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اس سگنل میں ایموشنز یعنی جذبات کا ایندھن شامل ہو تو اس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ سلطان الوظائف آپ کو یہ علمی نکتہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کا لاشعور ایک ایسا جادوئی آئینہ ہے جو دوسرے کے لاشعور کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہے۔ جب آپ کسی کو اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے شعور کو خاموش کر کے لاشعور کی اس سطح پر اترنا ہوتا ہے جہاں کائنات کی تمام روحیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں یا ہم آغوش ہیں۔ اس علم کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں تراٹک کی اس قدیم مگر جدید ترین مشق کو سمجھنا ہوگا جو آپ کی نظر میں وہ جلال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ جس کی آنکھوں میں جھانکیں اس کے دماغ کے بند کوارڈ کھل جائیں۔ سلطان الوظائف کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی پیشانی کے عین وسط میں پائنل گلینڈ کا جو مرکز ہے وہ آپ کی روحانی دوربین ہے۔ جب آپ اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہیں تو آپ کی بکھری ہوئی ذہنی توانائیاں ایک لیزر بیم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ لیزر بیم ہے جو جب کسی دوسرے شخص کے دل پر پڑتی ہے تو وہاں موجود مزاحمت کو پگھلا کر
آپ کی بات کو وہاں بٹھا دیتی ہے۔ نفسیاتی طور پر اسے ڈائریکٹ مائنڈ انفلوئنس کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ مشق کرنی ہے کہ آپ کا مطلوب آپ کے سامنے نہیں ہے، مگر آپ کے تخیل میں اس کا عکس اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی سانسوں کی تپش بھی محسوس ہو۔ جب تخیل اس درجے پر پہنچتا ہے تبھی وہ انتقال فکر کے قابل ہوتا ہے۔ اس علمی نشست میں ہم ان تمام رکاوٹوں کا بھی ذکر کریں گے جو آپ کے پیغام کو راستے میں روکتی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا اپنا شک ہے۔ جب آپ پیغام بھیجتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں، تو آپ دراصل اپنے ہی پیغام کے خلاف ایک اینٹی ویو پیدا کر دیتے ہیں جو اصلی لہر کو ختم کر دیتی ہے۔ سلطان الوظائف آپ کو وہ سلطانی یقین دینا چاہتا ہے کہ جب آپ کا ارادہ صادر ہو جائے تو آپ کو یقین ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تکمیل کے لیے حرکت میں آ چکا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی سوچ ایک بیج ہے اور کائنات کی فضا ایک زرخیز زمین۔ اگر بیج میں جان ہوگی اور وہ زمین کو یقینی طور پر نمی ملے گی تو وہ ضرور پھوٹے گا اور اثر دکھائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس تکنیک کی جو صرف 3 منٹ میں اثر دکھاتی ہے۔ یہ 3 منٹ آپ کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات ہیں جب آپ نے دنیا سے کٹ کر کائنات سے جڑنا ہے۔ پہلے منٹ میں آپ نے اپنے جسم کو ڈی ہپنوٹائز کرنا ہے، یعنی مادی دنیا کے تمام خیالات سے خود کو آزاد کرنا ہے۔ دوسرے منٹ میں آپ نے اس شخص کے دل کا نقشہ اپنے ذہن میں لانا ہے اور تصور کرنا ہے کہ آپ کے دل سے ایک سرخ یا سنہری روشنی نکل کر اس کے دل میں داخل ہو رہی ہے۔ تیسرے منٹ میں آپ نے اپنا وہ پیغام جو بالکل مختصر اور واضح ہو اس کے دل کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے، اس کے دل کے اندر ڈال دینا ہے۔ سلطان الوظائف یہاں یہ نقطہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ پیغام ہمیشہ پریزنٹ ٹینس میں ہونا چاہیے، یعنی حال سے متعلق ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ رابطہ کرے گا۔ آپ نے ایسے ہی جملے استعمال کرنے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی بھی ایسے جملے استعمال نہیں کرنے کہ وہ رابطہ کرے گا۔ جب آپ حال میں جیتے ہیں تو آپ کی روحانی طاقت دگنا ہو جاتی ہے۔ نفسیات میں ایک اصطلاح ہے مرر نیورونز۔ یہ وہ نیورونز ہیں جو دوسرے کے جذبات کو آپ کے اندر محسوس کرواتے ہیں۔ جب آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کو محبت یا ہمدردی کا پیغام بھیجتے ہیں تو اس کے مرر نیورونز متحرک ہو جاتے ہیں اور اسے اچانک آپ کے لیے اپنے اندر وہی جذبہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ کوئی مادی عمل نہیں بلکہ خالصتاً ایک انرجی ایکسچینج ہے۔ سلطان الوظائف نے اپنی برسوں کی روحانی ریسرچ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے اور جو ذکر الہی سے اپنے وجود کو منور رکھتے ہیں، ان کی ٹیلی پیتھی کی لہریں دوسروں کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہیوی اور اثر انگیز ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے باطن کو صاف رکھیں تاکہ آپ کی لہروں میں کوئی نوائس یا گندگی شامل نہ ہو اور آپ کا پیغام بالکل شفاف طریقے سے دوسرے کے دل میں پہنچ جائے۔ جیسے جیسے ہم اس علمی گفتگو میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ کی طاقت آپ کے زبان میں نہیں بلکہ آپ کی خاموشی میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک خاموش پیغام 1000 تقریروں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ سلطان الوظائف آپ کو یہ علمی مشورہ دیتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل صورتحال میں ہوں یا کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہوں تو بحث و تکرار کی بجائے اس پر ذہنی تصرف کریں۔ اپنے ارادے کی لہروں سے اس کے گرد ایک ایسا حالہ بنائیں کہ وہ آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کرے اور آپ کی ہر بات اسے اپنی ہی آواز محسوس ہو۔ اسے روحانی ہپنوٹزم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد کسی کا ارادہ چھیننا نہیں بلکہ اسے سچائی کی طرف مائل کرنا ہے۔
اس ویڈیو کا مقصد آپ کے علم کے پیاسے ذہن کو وہ تمام باریکیاں سکھانا ہے جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک مخصوص تال یعنی ردم پر رقص کر رہا ہے۔ اگر آپ اس تال کو سمجھ لیں تو آپ کائنات کے میوزک ڈائریکٹر بن سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی دراصل کائنات کے اس عظیم میوزک میں اپنی دھن بجانے کا نام ہے۔ جب آپ سلطان الوظائف کی بتائی ہوئی مشقیں مسلسل 21 دن تک کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہ حصے بیدار ہو جاتے ہیں جو عام انسانوں میں مردہ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو دوسروں کے خیالات ان کے بولنے سے پہلے سنائی دینے لگتے ہیں۔ ویڈیو کے اس مرحلے پر میں آپ کو ایک اور گہرا راز بتاتا ہوں جسے ریموٹ انفلوئنسنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی کی وہ جدید ترین شکل ہے جہاں آپ کسی کے اعمال کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے یا آپ کا کوئی عزیز بری صحبت میں ہے تو آپ اپنی روحانی لہروں سے اس کے لاشعور میں ناپسندیدگی کے سگنلز بھیج سکتے ہیں۔ سلطان الوظائف نے اس تکنیک سے بے شمار گھروں کو اجڑنے سے بچایا ہے۔ آپ نے بس اس کے تصور میں یہ بات ڈالنی ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے تاریک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اس کا دل اس برائی سے بیزار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، بس اسے استعمال کرنے کا سلیقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سلطان الوظائف آپ کو سکھا رہا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سفر 1-2 منٹ کی ویڈیو کا نہیں بلکہ پوری زندگی کی ریاضت کا ہے۔ سلطان الوظائف کے ساتھ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب روحانیت کی اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے جہاں ڈگریاں نہیں بلکہ کرامات اور مشاہدات ملتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو بلند رکھیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں اور کائنات کے اس عظیم خالق پر بھروسہ رکھیں جس نے آپ کے دماغ کو عرش معلیٰ کا عکس بنایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اس سے بھی زیادہ ہیوی اور علمی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ سلطان الوظائف کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی ہر روحانی لہر اپنی منزل کو پائے اور آپ کا وجود انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنے۔ آمین۔ اس علمی گفتگو کو بار بار سنیں تاکہ اس کے الفاظ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جائیں اور آپ ایک سچے سلطان وظائف بن کر ابھریں۔ مزید اپنے روحانی معاملات کے حل کے لیے اور خاص وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے آفیشیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا نام بتائیں تاکہ آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔